بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. رواہ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات، یہاں تک کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر۔ دوستو، اس روایت میں علماء کی قدر و منزلت اور عظمت بہت واضح ہو رہی ہے کہ آسمان و زمین کی ساری مخلوقات ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور عام لوگوں پر علماء کو ایسے فضیلت ہے جیسے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہے، اور ظاہر ہے جو چاند کو فضیلت حاصل ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ آج اس روایت میں اور آج کے درس میں ہم نے دو باتیں سمجھنی ہیں۔ نمبر ایک، ہر وہ شخص جو اہل سنت کے علماء کا لبادہ اڑے ہوئے ہو اور علماء جیسی اس نے شکل و صورت بنائی ہوئی ہو، وہ عالم نہیں ہوتا، بلکہ عالم ہونے کے لیے، اور خاص طور پہ یہاں جو عالم سے مراد ہے جن کے لیے آسمان و زمین کی مخلوقات دعائیں مغفرت کر رہی ہیں، اس سے مراد وہ عالم ہے جو عقائد اہل سنت کے عین مطابق لوگوں کو دعوت دے رہا ہو۔ اور جو شخص عقائد اہل سنت سے ہٹا ہوا ہے، یعنی اس کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت ہے، صحابہ و اہل بیت کی عزت اور عظمت ہے۔ جو شخص عقیدہ ختم نبوت سے ہٹا ہوا ہے، یا صحابہ اور اہل بیت کی عزت قدر نہیں کرتا، ان کے بارے میں نازیبا جملے کستا ہے، یا خدا نخواستہ بدتمیزی کا لہجہ اختیار کرتا ہے، جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سے بدتمیز بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ قطعاً علماء نہیں ہیں، اور وہ اس فضیلت میں قطعاً داخل نہیں ہیں، بلکہ وہ جاہل ہیں، وہ گمراہ ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار اور اپنا رہنما بنا لیں گے، یہ خود بھی گمراہ ہوں گے، ضلوا فاضلوا، اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو ایک تو ان سے بچیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی، علماء کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کیجیے۔ بسا اوقات ایسا ہوگا کہ مجھے اور آپ کو کسی عالم دین کی بات سے، اس کی رائے سے اختلاف ہوگا، تو وہ سب کو ہوتا ہے، لیکن رائے سے اختلاف کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ بدتمیزی والی باتیں شروع ہو جائیں۔ اور جب سے ہمارے یہاں یہ آزادی اظہار رائے کا معاملہ چلا ہے، بہت ساری ایسی باتیں جو بہتان کی حد تک غلط ہوتی ہیں، وہ علماء کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ لہٰذا کوشش کیجئے، اگر آپ کو کسی عالم دین کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اور آپ سے پوچھا جائے یا کسی مجلس میں بات ہو رہی، تو آپ ان سے کہیں، یار یہ بات ان کی میری سمجھ میں نہیں آ رہی، بس یہ اتنی کافی ہے۔ اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، لیکن علماء کا مذاق اڑانا، علماء کے بارے میں نازیبا جملے باتیں کرنا، اور ایسی باتیں کرنا جو ان کے شایان نشان نہ ہو، ان کے علم کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت کی وجہ سے، ہمیں ان باتوں سے گریز اور پرہیز کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔